اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہم سب ایمان والوں کے لیے قیامت تک آئیڈیل اور نمونہ ہے. اللہ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی عطا فرما کر اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ احسان ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کہ ایمان والوں سنو، ہم نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ تم ہی میں سے ہم نے محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا. یہ اللہ کا عظیم احسان. ہم ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں. حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو سنت کہتے ہیں. گزشتہ جمعہ کو ہم نے سنت کی اہمیت کے اوپر بات کی کہ جو آدمی سنتوں کا اہتمام اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے، اللہ اس کے نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، برائیوں کو مٹا دیتا ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے، اور شریر لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب پیدا کر دیتا ہے. یہ سنت کے اوپر عمل کرنے کے فوائد دنیا میں اور آخرت کے اندر تو اللہ کی رضامندی، محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا ملنا، رسول اللہ کی سفارش، اللہ کے رسول کے پڑوس میں رہنا، یہ تمام آخرت کے انعامات. حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. ہم دیکھیں کہ جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، جس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، جن کو ہم سید المرسلین کہتے ہیں، تمام رسولوں کے نبی، اور اس نبی کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. انسان کو ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے، ایک ہی مرتبہ مرتا ہے، لیکن معلوم ہے کہ اگر مجھے 100 مرتبہ بھی اگر اللہ زندگی دے اور وہ مجھے محمد رسول اللہ کے نام پر قربان کرنی پڑے تو میں ہنستے ہنستے قربان کروں. یہ ہر ایک ایمان والے کا عقیدہ ہے، چاہے وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہوگا، روزہ زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہوگا، شریعت کے احکام پر کم عمل کرتا ہوگا، ارے میں تو کہتا ہوں شراب پیتا ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں اتنی ہوگی کہ جب محمد کا نام آ جاتا ہے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ رسول اللہ کی محبت اللہ قیامت تک، یا ہم سب لوگوں کی زندگی جب تک ہے اللہ اس کو باقی رکھے. لیکن ایمان والوں کا تقاضا محمد رسول اللہ کی محبت سے صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی آقا نامدار تاجدار مدینہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی جو سیرت مبارکہ ہے، حضور کی ذات اور آپ کی 63 سالہ گزاری ہوئی زندگی، جن کو سیرت کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت، حضور کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، کئی ڈپارٹمنٹ ہیں. سب سے اعلیٰ اور اول نمبر پر اللہ کے رسول کی سیرت کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی سبجیکٹ اگر ہے تو وہ ہے اخلاق رسول. اللہ کے رسول کے اخلاق.
ہم سب مسلمان اس کا اگر ایک حصہ بھی اپنی زندگی کے اندر اپنا لے تو دنیا کے اندر امن اور شانتی کو پھیلانے والے بن جائے، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ اگر حضور کے اخلاق کا 1% بھی ہم اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 15 سال سے زیادہ رہی، اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول کے نکاح میں ہیں، اللہ کے رسول نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، ایک ہی تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بس حضور نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ کسی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ میں آخر وہ کون سی بات دیکھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو خود نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کے بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے پہلے شوہر تھے، ان کے پہلے شوہر کا نام تھا ابو حالہ بن زرارہ تمیمی، ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دوسرے شوہر سے شادی کی جن کا نام تھا عتیق بن عائد مخزومی۔ ان دونوں کے نکاح میں یک کے بعد دیگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رہی۔ جب ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے کسی کا نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال و سامان لے کر ملک شام بیچنے کے لیے گئے، واپس آئے، واپس آنے کے بعد دوسری مرتبہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال و سامان لے کر ملک شام گئے، اس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے ان کو نکاح کا پیغام بھیجنا ہے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو حضور کے خاندان کی کسی عورت کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 سال کے اندر عمر چل رہی ہے۔ آپ نے چچا ابو طالب کو یہ بات بتایا کہ فلاں خاندان کی فلاں لڑکی، اور مشہور تھی مکہ میں، حضرت خدیجہ کے نام سے لوگ کم جانتے تھے، طاہرہ اور پاکیزہ کے نام سے ان کو زیادہ جانتے تھے۔ ان کا لقب تھا، لوگ کہتے تھے کہ کون؟ کہ انتہائی پاکیزہ، اخلاق کی عمدہ اور کیریکٹر کی ایک دم پاکیزہ عورت اگر کوئی ہے تو وہ خدیجہ ہے۔ تو جانتے تھے سب۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا، وہی بڑے تھے، انہی کی پرورش میں رہ رہے تھے، کہا کہ فلاں خاندان کی طرف سے میرا پیغام آیا۔ چچا ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حضرت علی کو لیا، حضرت عباس کو لیا، حضرت حمزہ کو لیا، اور خاندان کے چند لوگوں کو لے کر، روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب بھی تھا، سب کو لے کر گئے۔ خود حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لے۔ کسی نے اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پوچھا کہ مکہ کے بڑے بڑے مالدار، دکھنے کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت، اور مکہ میں جن کی بہادری کے چرچے تھے، ایسے نوجوانوں کے آپ کو نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ نے کسی کا قبول نہیں کیا، اور سامنے سے آپ نے محمد بن عبداللہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، آخر آپ نے ان میں کیا بات دیکھی؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 2 سینٹنس میں بات بتا دی کہ میں نے ان میں دیکھا کہ ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں اور ان کی بات میں سچائی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے میرے بھائی۔ 2 باتیں کہی کہ میں نے نکاح کا پیغام کیوں بھیجا، اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں بھائی، لڑکے کے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں یا لڑکی کے لیے داماد ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے بھائی کہنا پر وہ ہے کہ نہیں ہے جو وہ کہنا۔ کیوں بھائی؟ نماز نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ شروع کر دے گا، اللہ ہدایت دے گا، تو جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ اللہ روزی نہیں دے سکتا؟ تو روزی نہیں دے، ہدایت کو نہیں دیکھیں گے، نیکی کو نہیں دیکھیں گے، بھلے رات کو 2 بجے گھر آتا ہو اور
اور رات کو 2 بجے تک دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتا ہو، کہاں وقت گزارتا ہے کچھ پتا نہیں، لیکن پھر بھی اس کو پسند کریں گے کیونکہ بینک بیلنس بڑا مضبوط ہے۔ دینداری کو نہیں دیکھیں گے، کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ ہدایت دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں اور ان کی بات میں بڑی سچائی ہے، بس انہی 2 چیزوں کو دیکھ کر میں نے خود ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ اور اب 15 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزر رہا ہے اللہ کے رسول کا، ابھی بھی آپ نبی نہیں ہیں، آپ مکہ میں کامن مین کی طرح ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار رہے، آپ کے اوپر ابھی تک وحی نہیں آ رہی ہے، اللہ نے آپ کو ابھی نبی نہیں بنایا ہے۔ 15 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں گزر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے اللہ کے رسول کیسے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ چنانچہ 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی مرتبہ جبرائیل اپنی اوریجنل حالت میں غار حرا میں آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اوریجنلٹی، بالکل اوریجنل حالت کے اندر غار حرا میں دیکھا ہے۔ پوری زندگی میں 23 سال تک حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں، ان 23 سالوں میں صرف 2 یا 3 مرتبہ اوریجنل حالت میں آئے ہیں، ورنہ تو ایک صحابی تھے دحیہ قلبی، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ سمجھتے کہ اللہ کے رسول کے پاس دحیہ قلبی بیٹھے ہوئے، حالانکہ وہ جبرائیل ہوتے تھے۔ اوریجنل حالت میں 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب آپ کو نبوت دینے کے لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام دینے کے لیے حضرت جبرائیل جب تشریف لا رہے، حضور نے ان کو اوریجنل شکل میں دیکھا اور ایک بشری تقاضے کے مطابق، انسانی تقاضے کے مطابق اللہ کے رسول کے بدن پر ایک کپکپی سی آ گئی اور آپ نے گھر جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر پورا واقعہ بتایا کہ آج میرے ساتھ غار حرا میں کیا ہوا۔ جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے 3 مرتبہ دبوچا اور مجھے یہ کیا وہ کیا، پورا سنایا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے حضور کے چہرے مبارک کے پاس بیٹھ کر حضور کو چادر اڑا کر اللہ کے رسول کے سامنے جو تسلی کے جو 2 جملے کہے ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے اللہ کے رسول کے اخلاق عظیمہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے۔ اس جملے پر غور کیجیے، پہلا جملہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے، اس لیے گھبراؤ مت کہ میرے ساتھ غار حرا میں کیا ہوا، وہ فرشتہ کیوں آیا، اس نے میرے کو کیوں دبوچا، اور جو مجھے پیغام دیا ہے اس کا آگے چل کر کیا اثر ہوگا، آپ گھبرائیے مت۔ کہتے ہیں لائف پارٹنر کی طرف سے ملنے والی تسلی انسان کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہے کہ اس میں لوگوں سے لڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ آدمی دکان سے تھکا ہارا گھر جائے اور بیوی کی طرف سے چاہے کتنا ہی ٹینشن پال کے جائے، بیوی یہ کہہ دے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کاروبار میں برکت نہیں ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، کل اللہ دے دے گا، یہ 2 جملہ اس آدمی کو کتنی تسلی پیدا کرتا ہے، وہ آپ لوگوں سے جا کر پوچھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کون ہیں؟ تو 15 سال کا تجربہ بتا رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ اللہ کے رسول آپ کون ہیں، میں آپ کو بتاتی، انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب للمعدوم، ارے آپ تو لوگوں کے لیے کماتے ہیں،
اپنے لیے نہیں کماتے، آپ تو لوگوں کے لیے کماتے ہیں۔ وَتَقْوِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور کسی کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کو ظلم سے نکالنے میں، اس کی مدد کرنے میں آپ آگے آگے رہتے ہیں۔ آپ یہ بھلائی والے کام کرتے ہیں، لہذا آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ بس یہ جو 5 وصف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اسی کے اوپر میں روشنی ڈالوں۔ پہلا وصف بیان کیا، اے نبی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب اس صلہ رحمی کے اوپر میں آپ کو اللہ کے رسول کا ایک واقعہ بیان کروں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کی خود کی اولاد 3 بیٹے تھے، بچپن میں ہی گزر گئے۔ ہم سب جانتے ہیں، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، محمد رسول اللہ کی 4 بیٹیاں وہ تو زندہ رہی، ان سے اللہ نے اولادیں دی، لیکن اللہ کے رسول کے 3 بیٹے رہے، وہ 3 بیٹے بچپن ہی میں گزر گئے۔ لیکن ایک اور بیٹے تھے زید بن حارثہ، جن کو اللہ کے رسول نے دستک لیا، لے پالک جس کو ہم بولتے ہیں۔ یہ کون تھے زید بن حارثہ؟ کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ خود ملک شام کے کسی بڑے سردار کے بیٹے تھے۔ 8 سال کی عمر میں گھر کے باہر کہیں کھیل رہے تھے، وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے اس بچے کو اغوا کر دیا، کڈنیپ کر دیا، اور کڈنیپ کر کے مکہ کے بازار کے اندر اس کو بیچ دیا۔ کہاں وہ سردار کا بیٹا، اور کہاں وہ مکہ میں آ کر کسی کے ہاتھ میں بک گیا اور غلام بن گیا، اور وہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، تو کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ بڑے خاندان کی لڑکی تھی، بڑے مالدار کی بیٹی تھی، اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے رسول پر نچھاور کر دیا۔ یا رسول اللہ میرا جو بھی ہے سب کچھ آپ کا ہے، یہاں تک کہ اپنا غلام حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول کو ہدیہ دے دیا۔ اب یہ زید بن حارثہ اللہ کے رسول کے غلام بن گئے، اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر کے اپنا لے پالک دستک بیٹا بنا دیا۔ وہاں ان کے گھر میں یہ حال ہے، حضرت زید کے ابا پورا ملک شام گھوم پھرے، میرا بیٹا گم ہو گیا۔ جس باپ کے گھر میں سے بچہ اگر گم ہو جائے، اس ماں اور باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارا بیٹا مکہ کے بازار میں بک رہا تھا۔ چنانچہ مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کا بیٹا محمد رسول اللہ کے پاس ہے، تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں کا رو رو کے برا حال ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے جب سے یہ گم ہو گیا ہے، آپ نے میرے بیٹے کو جتنے پیسوں میں خریدا ہو میں اس سے دگنا آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دگنا پیسوں کی بات کرتے، ارے مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے، اگر یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، ہاں اتنی گزارش ہے کہ زبردستی مت کرنا، زید سے پوچھ لینا کہ وہ تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا زید چلو، تمہاری ماں کا رو رو کے برا حال ہے، تمہاری بہنوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ ابا جان، ماں سے تو پھر کبھی مل لوں گا، بہنوں سے تو کبھی مل لوں گا، محمد کا دامن چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، رسول اللہ کا گھر چھوڑ کر جانے کا میرا دل نہیں کر رہا ہے، اور ہاں انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہیں رکھا، آزاد بھی کر دیا اور مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میں ان کا لے پالک بیٹا ہوں۔ چنانچہ حضرت زید نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزار دی۔ اس کو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اے نبی آپ تو صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، جس آیت کے اندر کہا گیا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ برائی کا بدلہ برائی سے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ معاف کرتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں تو یاد رکھو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انجیل کے اندر اتارا کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر برائی کرتا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دیتے ہو اور نیکی کرتے ہو تو اللہ تم کو بدلہ دے گا۔
لیکن جب محمد رسول اللہ کی شریعت آئی تو محمد رسول اللہ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے ادفع باللتی ہی احسن، کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس برائی کا سلوک اچھائی کے ساتھ کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تم حسن سلوک کا معاملہ کرو گے تو جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اللہ اس کو محبت اور مودت میں بدل دے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کے اندر کأنہ ولی حمیم، آج دشمن ہے عمدہ اخلاق کی وجہ سے کل گرم دوست بن جائے گا، یہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان کرتی ہے اس کا پہلا جملہ میں نے آپ کو صرف سنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف آئی لو محمد کہہ دینے سے نہیں ہوگا یا اس کا اشتہار اور مظاہرہ کرنے سے نہیں ہوگا، آئی لو محمد کو زندگی کی رگو پہ میں اپنانا پڑے گا، ہمارے کردار میں لانا پڑے گا، کیریکٹر میں لانا پڑے گا۔ ہم کاروبار کرتے ہیں تو آئی لو محمد کی طرح ہمارا کاروبار ہو، ہم اگر کسی کے شوہر ہیں بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ سلوک ہو جو محمد رسول اللہ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم کسی باپ کے بیٹے ہیں تو باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے وہ ہم کر کے دکھائے جو اللہ کے رسول نے چچا ابو طالب اور اپنے بڑوں کے ساتھ کر کے دکھائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول نبی بنا دیے گئے اور اللہ نے آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں متنبہ کیجیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جنت جہنم کے بارے میں انہیں بتائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی سماج اور سوسائٹی کے ایک ذمہ دار ویکتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی پڑے گی۔ نیکی کی ابتدا اپنی ذات سے، پھر اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ دار سے کرنی پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلایا، تقریباً 40 لوگ اللہ کے رسول کے گھر پہ کھانے کے لیے بیٹھے، حضور نے ان کے لیے بہترین گوشت کا انتظام کیا اور گوشت کھلانے کے بعد بہترین گرم دودھ اللہ کے رسول نے سب کو پلایا اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ جو 40 لوگ کھانے کے لیے آئے تھے اس میں چچا ابو طالب بھی، اس میں چچا عباس بھی ہیں، اس میں چچا حمزہ بھی ہیں اور اللہ کے رسول کا چچا ابو لہب بھی ہیں، سب ہیں اور اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کیا، لگتا ہے کہ محمد نے کھانا کھلا کر تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ وہ اپنی باتیں سنانا چاہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے، ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے، یہ کہہ کر ابو لہب نکل گیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ابو لہب کے ساتھ کبھی بدسلوکی والا معاملہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول کے حسن اخلاق تھے، عمدہ اخلاق تھے، وہی مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم پیدا کیجیے، صرف پوسٹروں کے اوپر آئی لو محمد لکھ دینے سے کام نہیں ہوگا، کردار بولتا ہے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا درود پڑھو اس ذات پر جس نے اخلاق کو دنیا میں عام کیا، درود پڑھو اس ذات پر جس نے اخلاق کو دنیا میں عام کیا، خنجر سے نہیں اخلاق سے لوگوں کو مارا ہے، خنجر سے نہیں اخلاق سے لوگوں کو مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی ایکٹیویٹی میں، کاروبار میں، پوری 24 گھنٹے کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس میں دین محمدی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق محمدی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بتائے ہوئے اوصاف میں سے میں نے صرف ابھی پہلا وصف آپ کے سامنے صلہ رحمی کو بیان کیا ہے، آئندہ کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اخلاق محمدی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ پیدا کب ہوگا؟ جب جانیں گے اللہ کے رسول کی سیرت کو، جانیں گے محمد رسول اللہ کی سیرت تمام زبانوں کے اندر اویلیبل ہے،
تمام PDF کتابوں کی شکل میں اویلیبل ہے. آپ اپنے موبائلوں کے اندر رکھ کر کچھ نہیں تو کم از کم پورے دین کا 10 منٹ نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، اس نیت کے ساتھ کہ حضور کی زندگی کو مجھے اپنی زندگی کے اندر اپنانا. ہاں، آئی لو محمد جو ہم پوسٹر وغیرہ لگاتے ہیں، ہمارے نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ محبت ہمارے رگ رگ میں پیدا کر دے اور موت تک وہ محمد رسول اللہ کی محبت رہے. کیونکہ محبت محمد اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میرے بھائی. لیکن اس کے چکر میں اب ٹی شرٹوں کے اوپر لکھانا شروع کر دیا. ٹی شرٹ بنوا رہے ہیں، ٹی شرٹ کے اوپر آئی لو محمد لکھا ہے، ٹھیک ہے آپ جذبات میں لکھا رہے ہیں، لیکن آپ آگے کا تو سوچئے کہ آپ کی ٹی شرٹ آپ جب پہن کر نکالیں گے تو اس وقت تو کن کن ادوار سے گزرے گی، کون سے میلے پانی کے اندر ہو کے گزرے گی، کون سے صابن سرف وغیرہ کے پانی کے اندر ہو کر گزرے گی، کون سی گندگیوں کے اندر گزرے گی. کیا تمہارا ضمیر تمہیں اجازت دے گا اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے نام کے اوپر کس طرح کی گندگی کو آپ گوارا کریں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، محمد رسول اللہ کی محبت کو اپنے کردار کے اندر پیدا کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.